ڈالا ہے متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیڑ چڑھوا کر، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جنجال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ بس جل بن کے اپنی روح سیاہی سے، سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے، تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہیں خالی، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں۔ زباں غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر، خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر۔ یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع شب برات، رحمت و مغفرت کی برسات۔ ہم پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ میں بڑی محبت کے ساتھ دعوت خطاب دے رہا ہوں صاحبزادہ ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب کو، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی محمد المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات گرامی، شب برات، رحمت و مغفرت کی برسات، اس عنوان سے آج ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ میں ابتداً یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ شب برات کے حوالے سے کل کی رات جو ہے وہ 15 شعبان ہے، نصف شعبان کی رات۔ بہت ساری تحقیقات، بہت سارے آرٹیکلز، بہت ساری چیزیں، گفتگو، کلام، تقریریں شاید آپ کی سماعتوں سے اور آپ کی نگاہوں سے گزریں، جس میں یہ بات کی جائے گی کہ شب برات کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اور یہ بدعت ہے، یہ تو کوئی رات ثابت ہی نہیں ہے، نہ اس کا قرآن میں کوئی حکم آیا ہے، نہ اس کا کوئی حدیث میں حکم آیا ہے۔ بہت سارے لوگ ان تحقیقات کی زد میں بھی آ جائیں گے اور محققین کے طنز اور ان کے نتیجہ بحث کا نشانہ بھی بن جائیں گے، اور سال بعد جو ایک رات رحمت کی میسر آنی تھی اس سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ مجھے تحقیق سے کوئی غرض نہیں ہے، مطلب اس طرح غرض نہیں ہے کہ جب بات اللہ کی رحمت کی ہو، برکت کی ہو، مغفرت کی ہو، استغفار کی ہو، تو ہم اس میں تحقیق کو ترجیح نہیں دیتے، اللہ کے رسول کی رحمت کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں یہ دانشوروں سے، محققین سے، علماء سے اور شب برات پہ تحقیق کرنے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ابھی ہمیں اور بہت سارے میدان پڑے ہیں جن میں تحقیقات کرنی ہے۔ آپ طب میں تحقیق کر لیں، آپ فزکس میں تحقیق کر لیں، آپ بیولوجی میں کر لیں، آپ کیمسٹری میں کر لیں، آپ انجینئرنگ میں کر لیں،
آپ کمپیوٹر سائنس میں کر لیں، جب یہ تحقیقات مکمل ہو جائیں پھر اللہ کی رحمت پہ تحقیق کرنا۔ تو یہ اللہ کی رحمت کا سوال ہے، یہ کسی کی ضد کا سوال نہیں ہے۔ اور جس طرح کہ یہ بیان ہو چکا ہے اور اشارتاً آپ نے سن لیا ہے کہ ہوتے ہیں کچھ اللہ والے، ہوتے ہیں کچھ اللہ والے جن کے لیے تو ہر رات ہی شب برات ہوتی ہے اور جن کے لیے ہر دن ہی عید کا دن ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے میرے لیے آج بھی شب برات تھی، تو دوسرے دن اٹھ کے آپ تحقیق شروع کر دیں گے شب برات تو ایک نہیں ہوتی۔ تو یہاں تو اللہ والوں کو میرا رب 365 وہ راتیں عطا فرماتا ہے جو برات بھی ہوتی ہے، رحمت بھی ہوتی ہے، مغفرت بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے۔ یا تو یہ کہیے کہ رات ہوتی نہیں، رات تو ہوتی ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو جناب موسیٰ کو تو 40 راتیں لگی ہیں، ان سے جا کے پوچھ لیجئے۔ پہلے 30 راتوں کا تھا نا وعدہ، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور پھر 30 راتوں بعد کہا دکھا کر نہیں 10 اور پوری کرو، 10 پھر بھی پوری ہو گئی، 40 راتیں ہو گئی۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو ان 40 راتوں کی ہر رات کو ہی اللہ نے شب برات بنایا ہے۔ لہٰذا ہم ہیں کم علم، کم فہم، ہم اتنا سمجھتے ہیں، علم اپنی جگہ۔ چلیں یہ بات میں نے آخر میں کرنی تھی، شروع میں کر دیتا ہوں۔ یہ بات آخر میں کرنی تھی، میں شروع میں کر دیتا ہوں۔ آج کے محققین، علماء، فقہاء، مفسرین، محدثین کو اللہ نے جنید بغدادی سے بھی زیادہ علم عطا فرمایا ہوگا، ایسا ہی ہے نا؟ جناب جنید بغدادی سے زیادہ علم ہوگا۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، متوفا ہو گئے، چلے گئے۔ کسی نے خواب میں دیکھا، اس نے کہا جنید بتائیے تو صحیح نا، اللہ نے آپ کو بڑا علم، شعور، فہم عطا فرمایا تھا، تقریر، تحریر سب کچھ تھا، آخر کس عمل کی وجہ سے بخشش ہوئی؟ تو کہنے لگے کسی علم کی وجہ سے بخشش نہیں ہوئی، کسی تحقیق کی وجہ سے بخشش نہیں ہوئی۔ فانیت الحقائق والاشارات ونفدت الرموز والعبارات۔ کہا جب اللہ کریم نے نامہ اعمال سامنے رکھا، علم بھی ختم ہو گیا، تحقیقات ختم ہو گئی، اشارات ختم ہو گئی، عبارات ختم ہو گئی، ساری تشبیہ، استعارے، مجاز، کنایا سب کچھ ختم ہو گیا۔ کہا پھر کیسے بخشش ہوئی؟ کہنے لگے وَمَا نَفَعَنَا إِلَّا رُقَيْعَاتٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ۔ کہا کسی رات اٹھ کر رات کی تنہائی میں جو 2 نفل پڑھ لیتا تھا، اللہ نے اس کے صدقے بخشش عطا فرما دی ہے۔ وَمَا نَفَعَنَا إِلَّا رُقَيْعَاتٌ، یہاں بھی تصغیر کو استعمال فرمایا، اپنی رکعت کو بھی رکعت نہیں کہا وہ رقیہ ہے، چھوٹی سی رکعتیں پڑھتا تھا، اللہ نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ تو ہم تو اہل تصوف کی بارگاہ سے یہی فیضان حاصل کرتے ہیں، بڑی باتیں نہیں کرتے، ہم اتنا جانتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا تحقرن من المعروف شیئا، ذرا برابر بھی نیکی کرو تو یقین رکھو اللہ اس کے بدلے میں تجھے اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اگر ہر رات میرا رب برات کی رات بنا دے، جہنم سے آزادی کی رات بنا دے، ہر دن کو عید کا دن بنا دے، بتائیے وہ عید کا دن کیا ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ رات آتی ہے جسے ہم لیلۃ العید کہتے ہیں، لیلۃ الفطر ہے، اور ہم اسے چاند رات کہا کرتے ہیں۔ ابھی صبح ہوتی نہیں، وہ وقت آئے گا تو ہم عرض کریں گے، وہ چاند رات نہیں ہوتی، وہ تو لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے، وہ تو انعام ملنے کی رات ہے۔ ابھی نتیجہ نکلنا ہے، نتیجہ نکلنے سے پہلے ہم اپنے اعمال خود ضائع کر دیتے ہیں، اور ہم اس بات کا انتظار بھی نہیں کرتے ابھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے کیا اجر حاصل ہوگا۔ جو آج کی رات بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے ہوئے گزارتا ہے اور صبح وقت فجر میرا رب اسے انعام عطا فرما دے، تو اس شخص کے لیے ہر رات بھی برات ہے، ہر دن بھی عید کا دن ہوتا ہے۔ لہذا آج تک، یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں، آج تک ایسی کوئی تحقیق نہیں ہوئی کہ جس میں اللہ کی رحمت کو ماپا جا سکے، اس کا کوئی پیرامیٹر بنایا جا سکے۔ یقیناً میرا ایک یونیورسٹی سے، دانشگاہ سے، جامعہ سے تعلق ہے، بڑے بڑے محقق ہم نے دیکھے، اللہ انہیں سلامت رکھے، لیکن اللہ کہتا ہے، میرا رب فرماتا ہے او لوگو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا،
میں نے تو دیا ہی اتنا سا ہے. آپ کیسے علامہ اور فہامہ بن گئے؟ آپ کیسے شیخ الاسلام ہو گئے؟ آپ کیسے شیخ الحدیث ہو گئے؟ رب فرماتا ہے دینے والا کہہ رہا ہے میں نے تو اتنا سا دیا ہے. اب اتنے سے کون جرت کرتا ہے جو اللہ کی رحمت کا فیصلہ کر سکے؟ تو اتنا سا علم ابھی اللہ نے عطا فرمایا. اور یہ نہیں کہا وما اوتیتم. سارے اساتذہ تشریف فرمائے، ان سے پوچھئے یہ واحد کا صیغہ ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ اوتیتم کون سا صیغہ ہے؟ اوتیتم جمع کا صیغہ ہے نا. تو اس کا مطلب ہے میرے رب نے آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر فرد کو جمع کر کے ارواح کو سامنے بٹھا کے کہا تم سب کو اللہ نے اتنا سا ہی عطا فرمایا ہے. تو اس لیے شب برات پہ بھئی ہم تو مانتے ہیں. کیوں؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے اے عباد الرحمن، اے رحمان کے بندو آگے بڑھو، رحمت حق بہانا می جویت. اللہ کی رحمت کو تو بہانا چاہیے. اب کوئی مائل ہی نہ ہو. سارا اقبال تو آپ نے سن لیا، سارا اقبال سن لیا. اب کوئی مائل ہی نہ ہو، لینا ہی نہ چاہتا ہو، سائل ہی نہ بنے، جھولی ہی نہ پھیلائے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہی نہ ہو، رہرو منزل ہی نہ بننا چاہتا ہو، پھر اسے نہ برات سمجھ آتی ہے نہ عید سمجھ آتی ہے. اور جو مانگنے والا ہو، یار جو اپنے مرشد سے جھولی پھیلا کے مانگتا ہو، مرشد سے، اپنے پیر سے، اور اللہ کا وہ بندہ اگر اتنا دے سکتا ہے تو میرا رب کتنا عطا فرما سکتا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا کل مما فی السماوات والارض. فرما دیجئے کہ یہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ کس کے لیے ہے. پھر چھوڑا نہیں کہ جواب شاید تم اپنی مرضی سے دو، جواب بھی دلوایا کہا کل للہ. اے میرے محمد آپ فرمائیے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے. اور یاد رکھو کاتبہ علی نفسہ الرحمہ، جس کی ملکیت میں زمین و آسمان ہے اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ نے اپنی ذات پہ رحمت کو لازم فرما لیا ہے. اب اپنی جیب میں جنت اور جہنم لے کے گھومنے والوں، اپنے دائیں ہاتھ میں جنت لے کر لوگوں میں تقسیم کرنے والوں، بائیں ہاتھ میں جہنم لے کر علی سے محبت کرنے والوں کو جہنم میں دھکیلنے والوں، یاد رکھو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ. اللہ تیرا محتاج نہیں، ہر چیز کا وہ مالک ہے. جو نبی اور علی کا ہو جائے گا رب رحمت بھی دے گا، جنت بھی عطا فرمائے گا. یہ کلام اور عقائد کی بحث ہے. میں صرف اشارہ کرتا ہوں یہ کلام اور عقائد کی بحث ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ نے اپنی ذات پہ رحمت کو لازم کر دیا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کوئی اسے مجبور کر سکتا ہے؟ اس نے خود ہی لازم کر لیا. جب اس نے خود رحمت کو لازم کر لیا ہے تو رحمت بہانا چاہتی ہے. ہو سکتا ہے رستے میں پڑنے والی ایک اذیت ناک چیز کو اٹھا کے ہٹاؤ گے، میرا رب اس کے صدقے زندگی کے سارے گناہوں کی معافی عطا فرما دے گا. اور یار ذرہ برابر کرو گے تو پھر ذرے سے پہاڑ بنتا ہے نا. ہم منتظر ہیں کہ نیکی پہاڑ جتنی ہی کرنی ہے، نہیں ذرے سے ابتدا تو ہونا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. چلیں وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. تو یہ معاملہ ذرے ذرے کا ہے. اب ذرے ذرے سے پتہ نہیں ہوگا کیا. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، عزیزوں، بہنوں، سننے والوں، قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ ایمان اللہ کے خوف اور طمع کے درمیان رہنے کا نام ہے. صرف اس کی رحمت کی امید سے نہ ڈر ہو جانا یا پھر اس کے خوف میں مر جانا یہ ایمان نہیں ہے. خوف بھی رکھو، امید بھی رکھو. جو خوف اور طمع کے درمیان رہتا ہے میرا رب قیامت والے دن اسے اپنا دیدار بھی عطا فرما دیتا ہے.
لہذا ہمیں یہ نہ ڈرایا جائے، ہمیں یہ نہ سمجھایا جائے کہ شب برات تو بدعت ہوتی ہے. بھئی ہم اس بدعت حسنہ کو قبول کرتے ہیں جس بدعت سے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم زندہ نبی کو ماننے والے ہیں. ہم زندہ نبی کو ماننے والے ہیں. زندہ نبی کو ماننے والے یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. اب عاشق کیسے بنو گے؟ یا تو ہر رات سجا کر بیٹھ جاؤ، ہر رات جائے نماز بچھا کر بیٹھ جاؤ، ہر رات قرآن کھول کر بیٹھ جاؤ، ہر رات سجدہ ریزی کرتے ہوئے ان کا انتظار کرو. اگر اتنا نہیں کر سکتے تو سال میں ایک رات انتظار کرو، آمینہ کا لال تب بھی تشریف فرما ہو سکتا ہے. لہذا ہمارا تو مطمع نظر ہی کچھ اور ہے، ہماری تو منزل ہی کچھ اور ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. میرے رب نے بار بار کہا بھئی میں نے رحمت کو غالب کر لیا ہے. رحمت غالب ہے، رحمت غالب ہے. اور رحمت کیا ہے؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اس سے پتہ یہ چلا اللہ کریم نے اپنے سارے جذبات پہ محمد الرسول اللہ کو غالب کر لیا ہے. اللہ کی عطا ہو، اللہ کا عدل ہو، اللہ کا انصاف ہو، جبر ہو، اکراہ ہو، غضب ہو، انتقام ہو، وہ سارے جذبات اور صفات پیچھے رہ جاتی ہیں، رحمت محمدی سب سے آگے بڑھ جاتی ہے. کیونکہ اس کی رحمت کو تو بہانا چاہیے. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. نہ کرو شب برات کا تصور. کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں. جسے پھر بھی لگتا ہے کہ تحقیق کے مطابق شب برات نہیں ہوتی، نہ کرو. میرے رب نے کہا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اگر پھر بھی کفران نعمت کرو گے، وہ تو غنی ہے، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو صمد ہے، وہ تو احد ہے، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے. اسے تیری کوئی محتاجی نہیں ہے، تیرا سجدہ اس کی ضرورت نہیں، وہ تیری ضرورت ہے. تو اپنی ضرورت اس کی بارگاہ میں رکھے گا، میرا رب تیری زندگی کی ساری ضرورتوں کو پورا فرما دے گا. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. لیکن میرا رب اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہوتا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اور اگر شکر کرو گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، محمد الرسول اللہ بھی راضی ہو جائے گا. تو حضرات گرامی، اس تصور کے ساتھ اور کرنا کیا ہے ان راتوں میں، ان لمحوں میں. آج دنیا، میں یہ پیغام شب برات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا، سارا عالم اسلام زبوں حالی کا شکار ہے جو حضرت نبی کلام پڑھا ہے کہ ہم کیسے اوج ثریا پہ تھے، آج پتہ نہیں تخت الثری سے بھی گزر گئے ہیں. یہ کیوں کیفیت ہوئی؟ سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے ہم کیوں اتنے بد اخلاق ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں رہا. منافقت ہے. سگا بھائی بھائی کو اب وہ اپنائیت کا احساس نہیں دے سکتا، وہ احساس ختم ہو گئے، ظاہر اور باطن بدل گیا. یہ راتیں پیغام دیتی ہیں. میرا رب ویسے تو یہ احادیث ہیں، ہر رات آسمان دنیا پہ اپنی شان کے مطابق نزول کرتا ہے. کرتا یا نہیں کرتا؟ آسمان دنیا سے مراد کیا ہوتا؟ آسمان دنیا سے دو معنی چلے مراد لے لیجئے. ایک تو وہ آسمان ہے جو اس دنیا سے ہمیں نظر آتا ہے، یہ آسان عرض کر رہا ہوں، یہ آسمان دنیا ہو گیا. ورنہ دنیا کا معنی جو قریب ہو. ٹھیک ہے، آسمان دنیا 7 آسمان ہے نا، تو یہ جو قریب ترین آسمان ہے اپنے بندوں کے، میرا رب اس آسمان پہ اپنی شان کے مطابق نزول کرتا ہے. جو ہر رات کو نزول کرتا ہوگا وہ لیلۃ البرات میں نہیں نزول کرتا ہوگا، اور آ کے پکارتا ہے، آواز دیتا ہے. اور مسئلہ تو ہارون شاہ صاحب نے شروع میں حل کر دیا تھا. رونا کس بات کا ہے آج
کہ مال نہیں ہے تو آؤ نہ مانگو، جو دیتا ہے اسے مانگنا نہیں تو ملے گا کہاں سے؟ اولاد نہیں تو آؤ نہ مانگو، وہ عطا فرمانے والا ہے۔ جنت لینی ہے سب نے، لیکن اس سے نہیں لینی جو جنت دینے والا ہے۔ جنت اس سے لینی ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جو جنت عطا فرمانے والا، جنت کو پیدا کرنے والا ہے۔ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ نے تجھے عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے شکر گزار بن جاؤ، سچے ایمان والے بن جاؤ، تیرا رب بڑا قدردان ہے، تیری رات کے ایک آنسو کے بدلے قیامت والے دن تجھے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ تو ہمیں اپنے رویے سے، اپنے طرز عمل سے ان چیزوں کو ختم کرنا ہوگا۔ تو جو میں نے عرض کیا نا کہ ہم تو کسی چھوٹی سی بھی نیکی کو حقیر نہیں جان سکتے، چند مثالیں عرض کر کے کہ اس کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ آج ہمیں موٹیویشن ملے، پتہ چلے کہ اللہ کی رحمت سے انسان کیسے استفادہ کر سکتا ہے، کیسے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ میں چند واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک صاحب تصنیف، شیخ الحدیث، محدث، کچھ ہی وقت گزرا ہے، دنیا سے رخصت ہوئے۔ سنیے گا بات، علم پہ ناز کرنے والوں، اپنے فہم پہ غرور کرنے والوں، بھئی ہر چیز کا غرور ہوتا ہے نا، دولت کا غرور ہے، حسن کا غرور ہے، جمال کا غرور ہے، اقتدار کا غرور ہے، بلکہ قرآن نے تو دنیا کی ہر چیز کو ہی غرور قرار دیا ہے۔ تو کبھی غرور علم بھی ہوتا ہے کہ میرے جیسا تو علم ہی کسی کے پاس نہیں، کبھی غرور فہم بھی ہوتا ہے، میری جیسی تو کسی کی سمجھ ہی نہیں ہے، جو سمجھتا ہوں میں ہی سمجھتا ہوں، جو علم میرے پاس ہے۔ گزر گئے دنیا سے، بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا، سوال کیا کہ حضرت بتائیے ذرا کیا معاملہ پیش آیا؟ آپ تو حدیث پہ واعظ بھی دیا کرتے تھے، خطاب بھی فرمایا کرتے تھے، حدیثیں لکھا بھی کرتے تھے۔ کہنے لگے میں نے تو یہی سمجھا تھا کہ زندگی حدیث کی خدمت میں گزاری ہے تو شاید اسی خدمت کے بدلے اللہ پاک قیامت والے دن راضی ہو جائے گا۔ کہتے میں اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سوال ہوا، میں نے عرض کیا کہ ساری زندگی تیرے رسول کی حدیث پہ کام کرتا رہا ہوں، میرے رب نے اس کی طرف کوئی نظر رحمت نہیں فرمائی، لیکن پھر بھی بخشش ہو گئی۔ پوچھا پھر کیسے بخشش ہوئی؟ کہنے لگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا مجھے تیرا ایک عمل بہت پسند آیا تھا کہ ایک دن تو حدیث لکھنے کے لیے اپنی قلم کو تو نے دوات میں رکھا اور اس سے جب نکالا تو اس پہ لگنے والی سیاہی سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے ایک مکھی آ گئی تھی، اور تو نے تھوڑی دیر انتظار کیا تھا کہ مکھی اپنی پیاس بجھا لے۔ جب اس کی پیاس بجھ گئی پھر تو نے حدیث پہ کام کرنا شروع کیا، اس نیکی کے بدلے میں نے تیری زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ تو اب بتائیے یہ بہانہ نہیں ہے اس کی رحمت کا تو اور کیا ہے؟ بہانہ ہی تو ہے۔ یہ حدیث میں آیا آقا کریم علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا ایک تاجر اللہ کی بارگاہ، بزنس مین اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو میرا رب ارشاد فرمائے گا تیرے تو نامہ مال میں نیکیاں ہی کوئی نہیں، لیکن میں پھر بھی تجھے بخشش کی نعمت عطا فرماتا ہوں۔ وہ عرض کرے گا مولا اگر میرا حق نہیں بنتا تو کیسے عطا فرمائے گا؟ تو میرا رب ارشاد فرمائے گا تو وہ تاجر تھا، یہ سنیے گا توجہ کے ساتھ، تو وہ تاجر تھا کہ تیرے پاس اگر کوئی بندہ قرض لینے کے لیے آتا تھا تو نے کبھی قرض سے انکار نہیں کیا اور مقروض کو قرض واپس کرنے پہ کبھی مجبور بھی نہیں کیا۔ اس نعمت کے بدلے میں نے تیری ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور ہمارے ہاں قرض لینے دینے کی تو مصیبتیں ہیں ساری، اور قرآن نے تو وعدے ارشاد فرمایا نا قرض لینے والے کے اپنے احکام ہیں، لیکن قرض دینے والے کو بھی کچھ نصیحتیں میرے رسول نے فرمائی۔ آقا کریم علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا کہ صرف اس وجہ سے اس بزنس مین کو نجات ملے گی کہ جو قرض لینے آتا تھا قرض دیتا بھی تھا اور مقروض کو مجبور نہیں کرتا تھا، اسے آسانی مہیا کرتا تھا۔ میرے رب نے قیامت والے دن اس کے نامہ مال میں اسے آسانی عطا فرمائی ہے۔
اور مسلم شریف کی یہ روایت تو تقریباً بہت سارے لوگوں نے سنی ہوگی کہ ایک شخص گناہگار دنیا سے رخصت ہونے لگا تو اس نے اپنی اولاد کو بلایا اور بلا کر وصیت کی اور کہا کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں، اس کا سامنا کر سکوں، اس لیے جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دیا جائے، مجھے آگ لگا دی جائے اور پھر میری راکھ کو بہا دیا جائے، کیونکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ وصیت پہ عمل ہوا، میرے رب نے راکھ کے سارے ذرات کو جمع کر کے پھر اسے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا۔ یہ مسلم شریف کی روایت۔ اور پھر سوال ہوگا کہ تو نے یہ عمل کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا مولا میرے اندر طاقت اور ہمت نہیں تھی تیرا سامنا کر سکوں، میرا رب اس کی اسی خوف اور خشیت کی وجہ سے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور یہ جو حدیث مبارکہ میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں، اس کو امام قرطبی نے التذکرہ میں اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ یہ بڑی ایمان افروز، بڑی وجد افروز حدیث مبارکہ۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن نامہ جاگ رہے ہیں نا، مزہ آئے گا یہ سن کے۔ اللہ کی رحمت کو سمجھیے، یہ صرف اشارے ہی ہیں، اس نے ہمیں اپنی رحمت کا بھی اتنا سا ہی علم عطا فرمایا، اس سے زیادہ رحمت کا علم بھی عطا نہیں فرمایا۔ قیامت والے دن دو لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، نامہ اعمال کھلے گا، میرا رب فرمائے گا کہ انہیں جہنم رسید کر دیا جائے، فیصلہ ہو جائے گا۔ اب وہ جہنم کے دروغے انہیں ساتھ لے کے چلیں گے اور ایک دوڑنا شروع کر دے گا جہنم کی طرف، دوڑنا شروع کر دے گا جہنم کی طرف، اور دوسرا دوڑنا کیا ہے، چلے گا بھی نہیں، اسے گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، لیکن وہ پلٹ پلٹ کے اپنے رب کی طرف دیکھ رہا ہوگا۔ ایک دوڑتا جا رہا ہے، دوسرا بار بار پیچھے دیکھ رہا ہے۔ اب میرا رب دونوں کو بلائے گا اور ارشاد فرمائے گا کہ جب میں نے فیصلہ کر دیا جہنم میں جاؤ، ایک نے دوڑنا شروع کر دیا اور دوسرا جانا ہی نہیں چاہتا، پلٹ پلٹ کے واپس دیکھتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب جو دوڑ کے جہنم کی طرف جا رہا تھا، جب میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو یہی وجد آتا ہے اللہ کی رحمت پہ، وہ کہنے لگا میرے مولا میں نے سوچا کہ ساری زندگی تیری نہیں مانی، آج تو تیری مان لو، ساری زندگی نہیں مانی آج تو مان لوں۔ تو نے کہا جہنم میں چلا جا، تو میں نے جہنم کی طرف دوڑنا شروع کر دیا ہے کہ ساری زندگی نافرمان رہا ہوں، آج کہیں تیرا نافرمان نہ بن جاؤں۔ پھر اس سے سوال کیا کہ بھئی تو کیوں نہیں بھاگا؟ وہ کہنے لگا مجھے یقین تھا، تیرے محبوب نے اعلان خود کیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں آج بھی تیری رحمت سے مایوس نہیں تھا، اور تو نے اپنی رحمت محمد رسول اللہ کو قرار دیا ہے۔ آج آقا شفیع بن کے تشریف فرما ہے، میں تیری طرف بھی دیکھتا تھا، تیرے محبوب کی طرف بھی دیکھتا تھا، میرے رب کو دونوں پہ پیار آئے گا، جاؤ میں محمد کے صدقے دونوں کو معافی عطا فرماتا۔ اب یہ بہانہ یہ نا، جو دوڑے اسے بھی معافی عطا فرما دی، جو جانا نہیں چاہتا اسے بھی معافی عطا فرما دی۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جب تم اپنی جانوں پہ اسراف کر بیٹھو، اسراف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولو، فضول خرچی کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے انسان کو کچھ خطائیں کرنے کی رعایت بھی دے رکھی ہے، گناہوں میں فضول خرچی کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح کسی بھی معاملے میں فضول خرچی کی اجازت نہیں ہے نا، خطائیں تو ہوں گی، دنیا بنی کس لیے ہے؟ وہ حدیث میں عرض کرنا چاہ نہیں رہا تھا، ورنہ بالکل ہم نہ ڈر ہو جائیں۔ مسلم شریف کی حدیث، میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ تو اتنا رحیم ہے، وہ تو اتنا رحمان ہے، وہ تو اتنا غفور ہے، اتنا عطا فرمانے والا ہے، اور وہ بندے کے پلٹنے سے اتنا راضی ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی گناہگار نہ ہوتا، میرا رب سب کو مٹا کے نئی مخلوق پیدا کرتا، جو گناہ کر کے توبہ کرتے میرا رب انہیں معافی عطا فرما دیتا۔ دنیا تو ہے ہی خیر و شر کا مجموعہ، یہاں تو خطائیں ہوں گی، جیسا دن اور رات ہے، صبح اور شام ہے، خیر اور شر ہے، نیکی اور برائی ہے، فجور اور تقوی، یہ تو چلے گا، یہ ہوگا، بس میرا رب کہتا فضول خرچی نہ کرو۔ جھوٹ بندہ بولتا ہے اب اتنے بھی نہ بولو کہ اپنا خزانہ جھوٹوں کا خالی ہو جائے،
لیکن اندازہ کریں فضول خرچی سے وہ راضی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کہا چلیں اگر گناہوں میں فضول خرچ بھی ہو جاؤ نا تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر بھی مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اور سارے مفسرین آج تک یہی بیان کرتے رہے کہ سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کی حوصلہ افزا آیت مبارکہ یہ ہے کہ جب یہ آیت پڑھتے ہو انسان نا امید بھی ہو، مایوس بھی ہو، تو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا اسراف بھی کر لو، بندے تو میرے ہو۔ یا عبادی، اے میرے بندو، میرے رب نے یہ بھی نہیں کہا، حالانکہ وہ جانتا تھا۔ اس کے بعد کیا ارشاد فرمائے گا؟ گناہوں میں اسراف کرنے والوں کو بھی اپنے بندے کہہ کر یہ فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے پھر بھی مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ، یہ تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے بے شک اللہ گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ بھئی کتنے گناہ معاف کرتا ہے؟ 1 کرتا ہے، 2 کرتا ہے، 4 کرتا ہے، 10 کرتا ہے، 20 کرتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا ایک بار گناہ ہو جائے انسان توبہ کرے میرا رب معاف کرتا ہے، تو اگر دوبارہ پھر وہی گناہ ہو جائے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا دوبارہ توبہ کرو میرا رب دوبارہ معافی عطا فرما دے۔ عرض کیا آقا تیسری بار توبہ ٹوٹ جائے پھر وہی گناہ ہو، ارشاد فرمایا تیسری بار توبہ کرو میرا رب پھر معافی عطا فرما دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا کتنی بار توبہ ٹوٹے، کتنی بار توبہ ٹوٹے تو میرا رب معافی عطا فرماتا رہتا ہے؟ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جھلکے اور آپ نے ارشاد فرمایا گناہ کر کے توبہ کرنا تیرا کام ہے، توبہ کو قبول کرنا رحمان و رحیم کا کام ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تو سارے مفسرین یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے یہ آیت مبارکہ مومنین کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا، امام صادق سے پوچھا ہے، سچے امام سے پوچھا ہے، تو سچے امام سے سوال کرنے والے نے کیا آپ تو بتائیے سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کے ساتھ انسان کا حوصلہ بڑھانے والی آیت مبارکہ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا وہ بھی ہے لیکن یہ بھی تو پڑھو نا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں عطا ہی فرماتا رہوں گا۔ تو میرے آقا سے پوچھا گیا آقا کیسے راضی ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں جائے گا میں اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا۔ جو آخری امتی کے جنت میں جانے تک رب سے راضی نہ ہو وہ اپنے گھر والوں کو پہلے جنت میں لے کر جائے گا۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، ایک حدیث مبارکہ مختصر عرض کر کے مائک قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نواسۂ رسول جگرگوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا نصف شعبان کے رات اور اس کے معمول کے حوالے سے، یعنی کہ جو کل رات آنے والی ہے اس رات کے حوالے سے مولا حسن مجتبی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ارشاد فرمائیے اس رات کے حوالے سے اور اس رات میں آپ کا معمول کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلے حصے میں اپنے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بھیجتا ہوں۔ دوسرے حصے میں اللہ رب العزت سے استغفار کرتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ اس بندے نے سوال کیا حضرت ارشاد فرمائیے اگر کوئی انسان اس معمول کو اپنی زندگی میں شامل کرے تو اسے انعام کیا ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بابا جان مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار سے سنا ہے، اور آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اس رات جو انسان یہ معمول رکھے اللہ اسے مقربین میں شامل کر لیتا۔ ہمارے پاس بڑا خوبصورت موقع ہے اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا۔
اس لیے اس رات کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں دل کے پیالے کو سیدھا کرنا ہے، تاکہ جب اللہ رب العزت کے ابر رحمت برسے تو ہمیں بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور نصیب ہو جائے۔ میں بڑی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، خلوص کے ساتھ میر مجلس حضرت پیر سید زاہد صدیق بخاری مد ظل العالی کی خدمت میں عرض کروں گا، تشریف لائیں، چند کلمات خیر ارشاد فرمائے، اس کے بعد دعا کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا آمنت بالله صدق الله مولا العظيم۔ تسی میرے تو قبل توبہ دا متعلق اور شب برات دے متعلق گفتگو سنیے، کیونکہ کل رات شب برات دی رات اور انسان رب دی بارگاہ حاضر ہو کے توبہ کردا تے اللہ دی رحمت موسلادھار رنگ نہ برسدی۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی پوچھا کہ جناب توبہ کدوں قبول ہوندی؟ آپ نے ارشاد فرمایا توبہ کرنے تو پہلے ہی قبول ہو جاندی۔ پوچھے جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ توبہ کرے ہی نہ تے وہ توبہ کرنے تو پہلے ہی قبول ہو جائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تنو علم نہیں کہ کوئی کام بھی بندہ خدا دی توفیق تو بغیر نہیں کر سکتا، تے توبہ بھی رب دی توفیق تو بغیر نہیں ہو سکتی، کہ توبہ جی رب دے نال راضی نام ہے، اور راضی ہوندہ ہے تے بندے نو اپنے کار بلاندہ ہے، تے بندہ آ کے ہاتھ اٹھاندہ ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے بندہ جس طرح برا کم ہو جائے، اپنی جان تے ظلم کر لمے، تو پھر کی کریا کر؟ گناہ کنڈ کریا کر، میرے ال منہ کریا کر، ہاتھ اٹھا کے التجا کریا کر، زندگی بھر دے گناہ معاف فرما دے۔ مکاشفۃ القلوب دے اندر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دا دور تھی، آپ تشریف لے جا رہے سن، اگوں ایک نوجوان آ رہا سی، نوجوان دے ہاتھ دے اندر شراب دی بوتل تھی، تے حضرت عمر تم پتہ نا عدل دے بادشاہ تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے گرامی بھی ہے کہ میرا عمر جڑے راہ نگے شیطان وہ رائی چھڑ دیں۔ جس نے اس بندے نے عدل دے بادشاہ نے بیکھا تے اندر و اندری اللہ دی بارگاہ التجا کی تھی، مالک اتنی زندگی گزر گئی، میں گناہ کرتا رہا، تو میری پردہ پوشی کرتا رہا، ہوں تے آ گیا عدل دا بادشاہ، انہیں سے من پوچھنا ہے تو میرے ہاتھی شراب ہے، تو میں توبہ کر کے اللہ دی بارگاہ التجا کردا تیرے نال وعدہ کرنا کہ آج تو میری پردہ پوشی کر دے، شراب نو سرکے دے اندر بدل دے، زندگی بھر گناہ نہیں کراں گا۔ تے اللہ کہنا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ دو بندے بڑے میرے محبوب نے، پہلا بندہ وہ جد کو غلطی ہو جائے، احساس بیدار ہو جائے، چہرہ زعفرانی ہو جائے، اکھاں چ آنسو آ جان، پیشانی تے پسینہ آ جائے، گردن جھک جائے، ہاتھ اٹھ جان، وہ اتنا منو پیارا لگتا ہے، میں وہ صرف گناہ نہیں معاف کرتا، گناہ نیکیاں اندر تبدیل کر کے اپنا محبوب بنا لیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس طرح عمر بن خطاب آئے تو انہوں نے پوچھا کیا کہہ لیں سرکہ، آپ نے کھول کے دیکھا تو سرکہ سی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس چیز میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ عمر دے خوف نہ توبہ کرے، وہ دی شراب سرکے کے اندر بدل جاندی ہے، اگر خدا دے خوف نہ توبہ کرے تو گناہ نیکیاں دے اندر تبدیل ہو جاندے۔ اللہ پاک منو بھی سچے دل دینا توبہ کرنی توفیق عطا فرمائے، اللہ تو بھی
اور مل کے دعا کریے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. مالک تیرے عاجز اور مسکین بندے التجا کرتے ہیں. کل دی رات شب برات دی رات ہے. اس مقدس رات دے صدقے ساڑے زندگی بھر دے گناہ معاف فرما. سانو سچے دل دینا توبہ کرنے توفیق عطا فرما اور تھارنا نامہ اعمال گناہ تو پاک اور صاف فرما دے. اسلام نے کفر تے غلبہ عطا فرما. پاکستان نو قیامت تک محفوظ فرما. میرے بچوں نو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. حضور قبلہ عالم دی قبر تے کروڑا رحمت اندر نزول فرما. مرکز نو قیامت تک آباد کر. قبلہ صاحب نو صحت کاملہ عطا فرما. آپ دا سایہ سرن تک قائم و دائم فرما. اسلام نو کفر تے غلبہ عطا کر. پاکستان نو قیامت تک محفوظ کر. میں عرض کروں گا کل پاکستان واسطے بھی دعا کرے. اللہ اپنے خزانے جدہ قرضہ دور کرے. مہنگائی تو نجات عطا کرے. صالح حکمران عطا کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.